الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی لارج کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، جس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کے لیے بیعت کی، قرآن کے لیے بیعت کی، ایمان کے لیے بیعت کی، لیکن یہ وہ بیعت تھی جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ رب العزت ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت فرمائی۔ اور یہ بیعت کس کے لیے تھی؟ ایک بیعت تھی قرآن کے لیے، ایک بیعت تھی اسلام کے لیے، ایک بیعت تھی دین کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن یہ جو بیعت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھی۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ المسلمین ہیں، خلیفہ سوئم، داماد رسول، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ 9 ہجری کو آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 1400 جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ نے ارادہ فرمایا کہ عمرے کے لیے جائیں۔ آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو تھے سب نے احرام باندھا ہوا تھا، سب کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے۔ جب آقا علیہ السلام روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو کفار کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ ہم ان کو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے ہم یہاں نہیں آنے دیں گے، ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر ان 1400 صحابہ میں سے جس کو آقا علیہ السلام کو نگاہ رسالت میں چنا، منتخب کیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ کے لوگوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے 2 باتیں بتائی کہ آپ نے وہاں جا کر ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم نہ تو یہاں لڑائی جھگڑے کے لیے آئے ہیں، نہ تو مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں لڑائی فساد کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہنا، جو ہمارے غلام جو مؤمنین ہیں، وہاں جو
کفر کے اندر ظلم سہ رہے ہیں، ان سے کہہ دینا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے آزاد ہونے کا وقت آ چکا ہے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر ان کے پاس جاتے ہیں، ادھر ابو سفیان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے عثمان، بیت اللہ شریف یہ سامنے ہے، آپ چاہو تو جا کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرو، طواف کرو، زمزم پیو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو۔ لہٰذا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ قربان جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر ان کا جواب سنیں اور اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، اس سے کہنے لگے ابو سفیان سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کتنے عرصے سے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں، زمزم پیوں، میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر میرا انتظار کر رہے ہوں اور میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں اس وقت خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، اس وقت اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا جب کملی والا میرے آگے ہوگا اور میں اس کے پیچھے چلوں۔ اے سبحان اللہ، کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آگے چلتے ہوں گے اور میں عثمان غنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتا ہوں گا، اس وقت میں عمرہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ عثمان کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ آج وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہوگا، آج وہ آب زمزم پیتا ہوگا، آج وہ طواف کعبہ کرتا ہوگا، آج وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے چہرہ کی طرف غور سے دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان کو تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کرے۔ اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثار جو صحابہ تھے 1400 صحابہ سب کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کس کے لیے بیعت کرو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یہ دو ہاتھ ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا، تحت شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ بیعت کی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بیعت کے بدلے میں ملے گی کیا؟ اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ تو بخاری مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن مومنین نے اس درخت کے نیچے عثمان کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اللہ ان سب کے لیے جنت کی بشارت عطا فرما رہا ہے، ان سب کے لیے جنت عطا کر دی ہے۔ یہ تھی وہ شان کہ رب تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی عثمان کی، رب تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن نازل فرما دیا، آپ کی شان میں قرآن پاک نازل فرما دیا۔ قربان جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کون کون سی خوبیاں ہم بیان کریں۔ کہیں آپ کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے، کہیں آپ کو سخاوت کا لقب دیا جاتا ہے، کہیں آپ حیا کے منبع، حیا کے پیکر منبع ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صحبزادیاں آپ کے نکاح میں دی اور آپ کو ذی النورین کا کیا مطلب ہے؟ دو نور والا۔ کیا مطلب ہے؟ دو نور والا۔ اور دو نور کون ہے؟ دو نور ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبزادیاں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
پہلی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری صاحبزادی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا تو یہ چہ مغیّر ہونے لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، آپ کے عقد میں دے دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کانوں میں یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں ہوں اور یکے بعد دیگرے اگر ایک فوت ہو جائے تو میں دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یعنی 40 بیٹیاں بھی ہوں تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہوں گا. ایک حدیث میں ہے کہ 10 بیٹیاں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40 بیٹیاں اگر میری ہوں تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا. قربان جائے آپ کی ذات پر عشق و محبت و مستی میں کتنا پیارا شعر کیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ خوبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، سب سے پسندیدہ وہ تھی سخاوت، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان مان تن مال ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا. جب بھی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے دل کھول کر حصہ لیا. جیش اسرا کے موقع پر غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سارا مال گھر میں جتنا بھی تھا مال وہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اللہ کے حضور پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں مال پیش کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا میرے پاس مال تھا 1000 اونٹ کی گنجائش تھی، میں نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرما رہے تھے کہ 1000 اونٹ چاہیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ میری طرف سے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور مال چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ولی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گریبان میں جان کا اور میں نے سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہوتے ہوئے بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی مال ہے 1000، حالانکہ میرے پاس 800 اونٹوں کی گنجائش تھی، ماکجابوں کے فوجیوں کے خرچے کے میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن 200 اونٹ جو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی سے پکڑ کر میں نے اس کا انتخاب کر دینا ہے، میں نے آپ کو پیش کرنا ہے، آپ کے بعد آپ نے اعلان نہیں کرنا. قربان جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں نا مالوں والے سخی نہیں ہوتے، سخیوں کو مال نہیں ہوتے. کیا شیر مالوں والے سخی نہیں ہوتے، سخیوں کو مال نہیں ہوتا. وہ اتھے بھی اتھے بھی دونوں جہانا بھی کنگال نہیں ہوتے. ایسا نہیں کر سکتے، وہ کنگال نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے؟ جن کے پاس مال ہوتا ہے اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا. سخیوں کے پاس مال نہیں، کیوں کہ سخی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر جاتے ہیں.
سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے میاں صاحب نے کیا فرمایا، مالوں والے سخی نہیں ہوتے، سخیوں کو مال نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کے گھر کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول کی باری آتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر ایک نظر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس تفسیر کو پڑھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت عثمان نے اللہ کے حضور کی بارگاہ میں کتنا مال خرچ کر دیا، سب کچھ اپنا تن من ہر چیز قربان کر دیا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مالوں والے سخی نہیں ہوتے، سخیوں کو مال نہیں ہوتا، دونوں جہانوں میں کنگال نہیں ہوتے۔ تو وہ انسان جس کے پاس اللہ نے، وہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے پاس اگر اللہ رب العزت نے مال عطا کیا تو بعض جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں امیروں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ اگر غریب اللہ کے راستے میں تجارت کرے تو اس سے بڑھ کر تو امیر ہے ہی نہیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد سے واپس آئے تو میرے پاس یہ امید نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے گا، اللہ رب العزت اس میں کتنی برکتیں ڈالے گا۔ میں واپس آیا تو 11 گنا اضافہ ہوا۔ قربان جائیں، کیا کہ غریب جب اللہ کے راستے میں تجارت کرتا ہے، اللہ کے لیے تجارت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں اتنا اضافہ فرماتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر جنت البقیع، وہ جگہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس میں دفن ہوگا اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جو شخص بھی جنت البقیع میں، یہ وہ جگہ تھی جو ایک یہودی کے پاس تھی، یہودی وہاں اپنے گھوڑے مال مویشی باندھا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس جگہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے تو حضرت عثمان سے کہا کہ وہ میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، بڑی پیاری جگہ ہے، جاؤ اس کا چکر لگا کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جا کر اس جگہ کو دیکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ دیکھ آئے ہو جگہ؟ حضرت عثمان نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ میں اس کو خرید کر لے آیا۔ میں اس جگہ کو، کس جگہ کو؟ جنت البقیع کو میں خرید کر لے کر آ گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ جائیں اس جگہ کو دیکھ کر آئیں، وہ بڑی پیاری جگہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنا خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں حضرت عثمان نے عرض کیا، قربان جائیں حضرت عثمان کی محبت پر، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جگہ جو چیز آپ کی پسند میں آ جائے، آپ کو پیاری لگے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک یہودی کے قبضے میں رہے؟ وہ ایک یہودی کے قبضے میں رہے، بلکہ میں نے اس جنت البقیع کو، اس جگہ کو خرید کر، آج وہ جنت البقیع کس نے خریدی ہوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس جگہ اگر کوئی دفن ہو جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان پر کوئی شعر ہے، یہ ہے ارض جنت یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ہے ارض جنت یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی، جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حیا کا کیا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں،
دروازے پر اجازت طلب کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، آپ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان اجازت طلب کرتے ہیں، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اپنی جو پنڈلیاں ننگی تھی ان کو ڈھانپا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اجازت فرمائی کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے جب یہ سارا جو حلقہ تھا ختم ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب واپس چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ سوال رہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے جنبش حرکت نہیں کی۔ جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلیوں کی کیوں ڈھانپ دیا، کور کر دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا جو دوست ہے، میرا جو رفیق ہے وہ حضرت عثمان ہے جنت میں۔ وہ میرا دوست ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی 26 منٹ پر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا اس حال میں کہ تم اللہ کے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اے عثمان جب تم یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہوگے تو اس وقت اللہ رب العزت تمہیں یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں تیری جو جان ہے وہ پرواز کر جائے گی، اور جو خون کا آخری قطرہ ہے اس آیہ مبارکہ پر گرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان مشرق و مغرب میں جتنے بھی لوگ ہیں تیرے مقام و مرتبہ پر رشک کریں گے، اور ربیہ اور مدر کے لوگوں کے برابر تو لوگوں کی شفاعت کریں گے، قربان جائے، اور تیرا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ تم قیامت کے دن ہر ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جائے گے، ہر ستائے ہوئے پر حاکم بنا کر اٹھائے جاؤ گے، قربان جائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہو دنیا کی زندگی کے اندر، وہ اس وقت جب شہادت کا وقت بھی آتا ہے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، اس وقت بھی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ہم جو ان لوگوں کی نفوس قدسیہ بیان کرتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آپ اس کی تفسیر پڑھیں اور یقین مانیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور آپ ان لوگوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کی خدمات کو پڑھیں، دیکھیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے حضور، اللہ کے گھروں کی، اللہ کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہیں کتنی خدمات کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد سنتے ہیں۔